إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 12 سپتمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 190 میں 190 میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر سورۃ النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر آن ورڈ اس کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی آج ہم کور کریں گے. بھائیو، یہ جتنی بھی قرآن حکیم کی صورتیں ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، ڈیوائن اوریشنز آف آل مائٹی اللہ. اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تمہید کے ساتھ، اور جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جارحانہ انداز میں وہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اور یہی آپ کو چیز باقی صورتوں میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہا. سورۃ البقرہ دیکھیں کس طرح کنکلوڈ ہوتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آن ورڈ. سورہ آل عمران بھی، سورۃ الحجر واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اب سورۃ النحل بھی ہماری کنکلوڈ ہو رہی ہے الحمدللہ. سورت نمبر 16 ہے اور ساتھ ہی ہمارا پارہ نمبر 14 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے. تو یہ جو خطبے کا سٹائل ہے صورتوں کا، اس کا جو اینڈ ہے یہ بڑا جاندار ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑی سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین کو اجمالاً بیان کر دیا ہے، اور اس میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر بڑے پیشن کے ساتھ آیا ہے. تو اسی کے کراس ریفرنس کے طور پر میں نے یہ آپ کو ایک پیج بھی دے دیا ہے جس پہ ہماری آج کی آیات ایک طرف درج ہیں، دوسری طرف 5 کراس ریفرنسز ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کے اس خاص جگہ کا تقاضا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کریں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ابراہیمی ہی ہے. اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو یا ان سے پہلے انبیاء کی دعوت، چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سب میں کامن فیکٹر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں ابراہم کہا جاتا ہے اور ہم ابراہیم کہتے ہیں. انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل آیت نمبر 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو، کہ جب ہر جان اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی. یعنی اپنے لیم ایکسکیوزز جو بھی ٹوٹے پوٹے دلائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی، کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وتوفى كل نفس ما عملت. لیکن ہونا کچھ نہیں کسی کے رونے پیٹنے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پسیج جائے گا، نہیں، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وتوفى كل نفس ما عملت، اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کرتوت کیے، اعمال کیے، اچھے چاہے برے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب دیکھیں قرآن حکیم تو اپنی دعوت میں بالکل ننگی تلوار ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور کہے جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ کنسیپٹ اسلام نے نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا. اب آیت نمبر 112 میں پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور ویسے یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. تعویل خاص کے اعتبار سے تو مکے کی بستی کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام میں تمام بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، ایک ایسی بستی کی جو بڑی پرامن زندگی گزار رہی تھی، مطمئنہ، بڑی چین میں آباد تھی، یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور ہر طرف سے رزق بکثرت اویلیبل تھا اس بستی کے لیے. تعویل خاص کے اعتبار سے مکے کی بستی کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے عموماً یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھولتا ہے کسی بستی پر، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پکڑ آتی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پس اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، کفران نعمت کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کے بدلے میں جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر پہنا دیا. جس قوم کی طرف پیغمبر کو مبعوث کیا جائے اور پھر وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بس اوقات چھوٹے چھوٹے عذاب قحط سالی کی شکل میں کسی اور فارم کے اندر بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوگ پلٹیں. یہی کچھ مکے کی بستی کے ساتھ بھی ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین عرب بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط ان پر نازل ہوا، ایک منی عذاب کے طور پر، چھوٹا عذاب. اس کا ذکر سورۃ الدخان میں بھی ملتا ہے اشارتاً. حتیٰ کہ وہ پتے اور ہڈیاں کھانے پر بھی مجبور ہو گئے. پھر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قحط سالی دور کر دی. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی کئی ایک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے تھے. پھر ابن مسعود کہتے ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بڑی قسط ایک آئی غزوہ بدر کی شکل میں. اسی لیے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خصوصیات ہیں. ایک تو قرآن، یعنی آپ کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، یعنی قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی ایسا معجزہ نہیں جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو. ویسے معجزات تو بہت ہیں، دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہونا چاہیے نا. آج موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزے کی ویڈیو تو نہیں ہمیں دکھا سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تو نہیں دکھا سکتا. ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھا سکتے ہیں، یہ قرآن ہے. اس کو چیک کریں. اس وقت شاعری عروج پر تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس اپنے عروج پر ہے الحمدللہ. ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. اس میں نے کئی ایک لیکچرز الحمدللہ ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. بہرحال یہ اور دوسرا قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے مشرکین عرب پر عذاب کی قسطیں نازل کی. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور آخری قسط جو آئی ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی شکل میں. تو یہاں پر بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان پر عذاب نازل کیا. مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان کے پاس آئے ان کے رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے اندر، اور اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ تمہیں دیا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو اللہ کی نعمتوں پر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ روح سخن ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف ہو گیا۔ یہ خطبے کا سٹائل ہوتا ہے، کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے، کبھی مخالفین کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو ایڈریس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اوریشنز ہے۔ قرآن کا سٹائل جو ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے، لٹریچر کی لینگویج کے اندر۔ اور میں نے قرآن کے تعارف پہ ایک پورا لیکچر دیا تھا جو ہمارا قرآنک لیکچر نمبر 1 تھا، آج سے 4 سال پہلے، آج 190 ہے۔ اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں کہ یہ خطبے کا سٹائل ہے، اور آج کے ماڈرن دور میں جو آزاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے کہ قافیے ملتے جلتے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی وزن برابر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات وزن برابر بھی ہوتا ہے قرآن حکیم میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ دیکھیں تو وزن تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس طرح برابر بھی نہیں جیسے شاعری ہے، کیونکہ یہ شاعری تو ہے نہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شایان نشان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کا شاعر نہ ہونا، حالانکہ عام آدمی کی خصوصیت ہے شاعر ہونا، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے شاعر نہ ہونا۔ عام آدمی کی خصوصیت ہے لکھا پڑھا ہونا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا ہے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھے۔ تو بہرحال یہاں پر تو تعویل خاص کے اعتبار سے مکے کی بستی کا ذکر ہوا، لیکن تعویل عام میں ہر وہ بستی جس تک اللہ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچی اور وہ اللہ کو رسپانس نہیں کرتی، ان کے ساتھ یہی معاملات ہوں گے۔ تو آج پاکستان پر جو خوف اور بھوک کی سچویشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا سلوشن کچھ اور ہے، کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینا ہی دینا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی مقرر کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، لیکن کافروں کو تو چونکہ مسلمانوں نے آخرت لینی ہے تو وہ پنجابی والا محاورہ ٹھیک ہے، چوپڑیاں نالے دو ایک تو اللہ سے آپ آخرت مانگتے ہیں، پھر کہیں دنیا بھی ہماری ٹھیک ہو جائے تیری نافرمانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے تو نافرمانی پہ امید نہیں ہے کہ آخرت بھی ٹھیک ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو ہمیں پڑھا دیا گیا نا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیے تو خیر جو مرضی کرو، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا خود ہی جنت میں جانے سے۔ یہ صحیح بخاری ہے، کوئی سٹوری کتاب نہیں میں پڑھ رہا، آخری چیپٹر ہے صحیح بخاری کا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر۔ اس میں امام بخاری لے کر صحیح انہوں نے نا ہمیں ہماری شکل دکھا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے، صحیح بخاری آخری چیپٹر، کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے؟ کون چاہے گا کہ جنت میں نہ جائے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے سے روح گردانی کی، اس نے خود ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، ٹھگ ہیں، دنیا کی ہر برائی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا، اسی انسان کوئی نہیں پڑھنا، سانو اسی طرح قبول کر لے۔ یہ کنسیپٹ قرآن حکیم میں واللہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے۔ آج ایک آیت آئے گی اتنی زبردست آیت، اس میں وہ توبہ کا فلسفہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، جو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، قرآن حکیم کی مائتھولوجی میں توبہ کا قطعاً یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بغاوت کریں اور پھر ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں، بالکل یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر
کہیں نادانستگی میں گناہ ہو گیا فوراً پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کریں مستقبل کے لیے، پھر توبہ قبول ہوگی. آج وہ آیت آنے لگی ہے. ویسے میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آیت یہاں پر ریپیٹ بھی ہو رہی ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی ساتھ ہی اس کے. ٹرو کنسپٹ آف التوبہ ان اسلام. اچھا اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے خطبہ کنکلوڈ ہو رہا ہے تو کتنے اہم مضامین آ رہے ہیں. آیت نمبر 115. یہ قرآن حکیم میں 4 دفعہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، انما حرم علیکم المیتہ. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز اپنی اصل میں حرام ہے سوائے ان 4 چیزوں کے. اس سے پچھلی آیت میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعی اسے اپنا رب مانتے ہو. اب ساتھ آئے 4 ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا. انما حرم علیکم المیتہ. اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک مردار ہے جو تم پر حرام کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 والدم، اور بہتا ہوا لہو، ان جو ذبح کے وقت خون نکل رہا ہوتا ہے وہ بہتا ہوا لہو بھی کھانا جو ہے حرام ہے. ویسے وہ لہو خود پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ وہ ناپاک ہے، باقی تینوں ائمہ قائل ہیں. اور میں نے جو استنجا وضو غسل کے اوپر لیکچر دیا مسئلہ نمبر 42، اس میں میں نے احادیث بھی بتائی ہیں. نہ انسان کا خون ناپاک ہے، نہ ہمارے پالتو جانوروں کا خون ناپاک ہے، اور ایون پالتو جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے. جو پالتو جانور ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اجازت دے دی ہے. جو ہمارے حلال جانور ہیں پالتو، جیسے کہ گائے ہوگی، بکری اور بھینس، اس کا اگر پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے. گوبر، وہ ظاہر ہے وہ ایندھن بننا تھا. ابھی آج تک گاؤں ایریا میں گوبر ایندھن ہے، وہ کون اس طرح اتنا اہتمام کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا شروع کر دیں. پاکیزگی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب خون ہے تو پاک، لیکن بہتا ہوا خون پینا حرام ہے. بہتا ہوا جو گوشت کے اندر رہ جائے وہ حلال ہے. ظاہر ہے جو ہڈیوں کے اندر گوشت ہے وہ تو ہم کھاتے بھی ہیں، وہ گودا بھی ہم چوس چوس کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں، صرف بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکالا جاتا ہے، جو گوشت کی ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہے، وہ پاک ہے، وہ کھانے میں بھی پاک ہے. بل اسی طریقے سے بعض چیزیں ناپاک ہیں کھانے کے اعتبار سے، وہ حرام ہے، لیکن وہ جسم کو لگ جائے تو اس سے ناپاکی نہیں ہوتی. جیسے الکوہل ہے، پی نہیں آپ سکتے، لیکن کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے، اس کا پینا حرام کیا گیا. خود وہ فی نفس ہی ناپاک نہیں ہے. میں نے اس پہ بھی پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 69A، سگریٹ کے بارے میں، پرفیوم کے بارے میں، الکوہل کے بارے میں، ہومیوپیتھک ادویہ کے بارے میں، وہ میں نے ساری ڈیٹیل اس کے اندر بتائی ہے الحمدللہ. بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا لہو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، جو معذرت کے ساتھ آج کل پاکستانی مسلمان قوم آپ کو کھلا رہی ہے قیمے کی شکل میں. آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں کے اندر لاہور میں بھی کئی ہوٹل پکڑے گئے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے آپ کہاں کے مسلمان ہیں، اور آپ حیران ہوں گے پہلے 30 سے 35 ہزار کھالیں ہر سال پاکستان سے گدوں کی جو ہے ایکسپورٹ ہوتی تھی. اس سال 15 لاکھ کھالیں جو ہے ایکسپورٹ ہوئی ہیں باہر کے ملک میں. تو ظاہر ہے تانوں کو نہیں کھوایا نا. تو میں نے تو اپنے کک کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ٹی وی پہ اب خبریں لگی آج کے بعد تیری چھٹی بند ہے. اگر تو نے چھٹی کرنی ہے 3-4 دن کا کھانا پکا کے ہمیں دے کے جائے گا بھائی. اب بازار سے کوئی چیز نہیں لینی الا ماشاءاللہ. میں ساروں کو نہیں کہتا، لیکن اللہ معافی دے جس ملک کے اندر یہ حالت ہو کہ کسائیوں کے ہاتھ میں ٹھپے ہوں، وہ خود ٹھپے لگا رہے ہوں، تو وہاں پر کیا اب مضر صحت چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں بکیں گی. تو تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر بولا جائے، کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو، یہ بھی اس میں امپلائڈ ہے. ایک تو ہے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، اس پہ تو اتفاق ہے. ایک ہے کہ نام تو اللہ کا ہے لیکن تقرب کسی اور کا ہے. صدقہ اور خیرات کسی کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کرنا وہ تو بالکل درست ہے، لیکن تقرب کسی کا کہ یعنی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو فلاں ہستی مجھ سے خوش ہو جائے گی اور میری مصیبت اور پریشانیوں میں کوئی میرے لیے مددگار بن جائے گی، تو یہ بھی بالکل حرام ہے. اس قرآن کی آیت کے تحت بالکل کیٹاگوریکل مینشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بہرحال اس حوالے سے میں نے یہی آیات سورۃ الانعام میں آئی تھی تو میں نے کم از کم 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی.
इसाले सवाब ख़त्म 40वां तीजा, उसके ऊपर मसला नंबर 74, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फमनित्तुर्र गैर बाग़ वला आदिन, अगर कोई शख्स इज़्तिरारी कैफियत में आ जाए, मजबूर कर दिया जाए, बशर्ते के गैर बाग़िन वला आद, वो उसकी लज्जत का इरादा ना रखता हो और ना वो हद से बढ़े। अगर ये दो शर्तें हो तो ये 4 हराम की भी चीजें भी खाना जायज हो जाएंगी अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए, लेकिन लज्जत के लिए नहीं। यानी अगर कोई शख्स मौत के दहाने पर है, एज ए लास्ट रिजॉर्ट उसको मुर्दार खाना पड़ जाता है जान बचाने के लिए, तो बस इतना ही खाए कि जस्ट जान बचे। ये नहीं है कि 2-4 और में लहला नालुक में, या प्यास की हालत में है कि चलो एक गिलास शराब पीने से अगर प्यास बुझती है तो क्या जी पूरी बोतल ही पी लो। ये है वो। अल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट गुफ्तगू फरमाता है, गैर बाग़िन वला आदिन, ना तो लज्जत की नीयत हो और ना ही हद से गुजरना हो कि बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल कर ले। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला मेहरबान है। देखें इस्लाम जो है वो कितना नेचर के करीब है कि अगर कोई ऐसा मसला बन जाए तो इंसान तक़िया भी कर सकता है। इससे भी अगला स्टेप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तक़िया के बारे में, सूरह अल-नहल में ही आयत नंबर 105 में, जो मसला नंबर 123 के नाम से, वहां पर तो यहां तक आ गई थी बात कि अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए कलमा कुफर भी बोल दे और उसके दिल ईमान पर ठुका हुआ हो तो उसकी भी हम गिरफ्त नहीं करेंगे। लेकिन ये आला तरीन दर्जा नहीं है इस्लाम का। आला तरीन तो वही है जो मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, माज़ इब्न जबल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज़, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें आग में जला दिया जाए या सूली पे लटका दिया जाए, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। ये आला तरीन दर्जा है जो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली जिसमें 3 निशानियां हुई। नंबर 1, अल्लाह और उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब हो जाए। नंबर 2, दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की जात हो जाए। और नंबर 3, कुफर की तरफ लौटना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना। यानी वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए और अपना ईमान ना छोड़े, उसको ईमान की हिलावत मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो है आला तरीन दर्जा। वो मसला नंबर 123 में मैंने डिटेल से बयान किया, आज मैं उसको टच नहीं करूंगा। अब एक और अहम तरीन मसला डिस्कस हो रहा है, आयत नंबर 116 देखें। हर आयत में एक नई इशू जो है, चूंकि सूरत कंक्लूड हो रही है पूरे पैशन के साथ, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब, और ना बोला करो झूठ उन चीजों के बारे में जिनके बारे में तुम्हारा इल्म नहीं है, अपनी जुबान से ना बात किया करो। हादा हलालु व हादा हराम, कि ये हलाल है और ये हराम है। जब तक शरीयत का इल्म ना हो किसी चीज के बारे में हलाल और हराम का फैसला ना कर दो फौरन से। अक्सर लोग इस तरह, लोगों की आदत होती है, उलमा की भी आदत होती है, जब भी कोई नई चीज आए तो फौरन पहले हराम का फतवा लगा देते हैं। अब ये स्पीकर आया था, जब सबसे पहले अशरफ थानवी साहब ने फतवा लगाया कि स्पीकर तो शैतानी आवाज है, हराम है। अब मौलवी जो है वो 3 बंदे सामने बैठे होते हैं और पूरे मोहल्ले में स्पीकर लगा के उन्होंने उदम मचाया हुआ होता है। अब स्पीकर के बगैर स्टार्ट ही नहीं होते, तो फौरन इनको उस वक्त भी शर्म करनी चाहिए थी ना। वीडियो कैमरे का मसला आया तो इन्होंने फौरन वो तस्वीर वाली हदीस है, उनका कुछ लेना देना ही नहीं इसके साथ। इंशाल्लाह कभी मौका मिला, उधार है, मैं इंशाल्लाह वीडियो कैमरे का मसला भी एड्रेस करूंगा इस हवाले से। अरब के उलमा को तो पहले ही बात समझ आ गई थी, उन्होंने तो 80s में फतवा दे दिया था कि ये वीडियो कैमरे वाला मसला वो नहीं है। इसको आईने की तस्वीर पर उन्होंने क़यास किया था, अक्स के ऊपर, ना कि ये हाथ से बनाई हुई तस्वीर है। तस्वीर का इशू नहीं है, अल्लाह की खलकत को बिगाड़ने का मसला है। अगर मैं आपकी हाथ से तस्वीर बनाऊंगा, आपका नाक अल्लाह ने जितना बनाया एग्जैक्ट मैं वो नहीं बना सकता, लेकिन आईने में एग्जैक्ट वही नजर आता है और अक्स और वीडियो में भी एग्जैक्ट वही नजर आता है। अल्लाह की खलकत बिगड़ती नहीं है, लिहाजा ये उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती चीज। तो मौलवियों ने फौरन फतवे दिए। अब क्या है, मौलवी जनाब जनाजा पढ़ा रहे हैं तो तस्वीर सामने लोग खींच रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं तो तस्वीरें खींची जा रही हैं। ठीक है जी, वो बड़े बड़े मौलवी दैंथर किस्म के जो जनाब तो कैमरों के अंदर ऐसे नकाब कर लिया करते थे, अब वो देख रहे सारे मुकाबले फिक्र के, चाहे बरेलवियों के वो इलियास कादरी साहब हों या देवबंदियों के वो तारक जमील साहब हों, चाहे वो अहले हदीसों के हाफिज सईद साहब हों, सारे अब कैमरे के बगैर स्टार्ट ही नहीं होते। कहते पहले कैमरा सेट करो। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये इसके ऊपर आ जाएंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दलाइल के साथ पहले दिन से इस चीज के कायल हैं इस हवाले से। तो अल्लाह ताला हमारे फौरन हलाल हराम के फतवे ना लगाना शुरू कर दिया करो। वहादा हरामुन, के ये हराम है, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, इस तरह तो तुम अल्लाह पर झूठ बांध दोगे।
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہ شریعت سازی کا اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ نبی بھی شریعت ساز نہیں ہوتا، شریعت کا بیان کرنے والا شارع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پروفٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شارع علیہ السلام، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو آگے پہنچانے والا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے لیے ہم نے حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا ہم بیان تم سے پہلے کر چکے ہیں۔ ایک لفظ ہے قصص، قصص کہتے ہیں قصے کو، ایک لفظ ہے قصص عربی میں، اور وہ ہے بیان۔ تو بیان سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ یہودیوں پہ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں اس طریقے سے۔ اب سورۃ البقرہ میں بھی آپ دیکھیں نا، جو انہوں نے گائے کی جو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے خود اتنے سوالات کر کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی، پھر بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے، ہم نے کوئی کسی پر اس حوالے سے ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب جناب آ رہا ہے فلسفہ اسلام کا، یہ اب اپنے کان کھڑے کر لیں اور بڑی متوجہ ہو کے اس بات کو سنیں، شیطان یہ بات نہیں سننے دے گا کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے توبہ کا۔ قرآن کا فلسفہ وہ نہیں توبہ کا جو صوفیاء بیان کرتے ہیں، یا علماء بیان کرتے ہیں، یا NGOs بیان کرتی ہیں، یا لبرل قسم کے مولوی اور لبرل قسم کے ماڈرن اسکالر بیان کر کے امت کا قبلہ خراب کر رہے ہیں۔ قرآن اس چیز کی توبہ کو، کانسیپٹ کو نہیں مانتا۔ مسئلہ نمبر 18 تو الگ سے میرا ریکارڈ، اب یہ وہ آیت بھی آ گئی ہے، سیم وہی مضمون پھر دوبارہ آیا، سورۃ النحل آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے نادانگی میں، جہالت کے اندر، جان بوجھ کر نہیں، نادانگی میں، یا اگر ہوا تو وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا، ثم تابو، پھر انہوں نے فوراً توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس گناہ کے فوراً بعد ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہیں پھیل لی، اصلاح کے بغیر توبہ کو اللہ توبہ ہی نہیں مانتا۔ مثلا میں نے اگر نماز نعوذ باللہ چھوڑ دی تو میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، جب تک میں اب یہ ارادہ نہیں کرتا پکا کہ آندہ میری نماز اور نظر آنا چاہیے پھر ارادہ۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں، اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ جس نے فجر کی نماز آج چھوڑی نا، تو فجر سے لے کر ظہر تک گورنمنٹ آف پاکستان اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دے گی جس میں 1000 کوبرا سانپ، 1000 بچھو، 1000 کان کھجورے، میرا 3 ہی بہت نے، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ کمرہ 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، بس تھوڑا سا عذاب ہے، فجر چھوڑی ہے تو فجر سے ظہر تک تھوڑا سا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، پھیرا آتے دنیا لا کے دسو، یا فجر سے ظہر تک اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ موم بتی کے فلیم پہ رکھنا ہے، بس فجر سے ظہر تک کو رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کی جو توبہ ہوگی نا، وہ کنا نو ہاتھ لگا کہ منو کمرے نہ بھیجو بھائی، میری اگلی کوئی نماز نہیں جانتی، یہی ہے نا۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ سن لیں، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے گا 1 لاکھ روپے اسے دیا جائے گا، دوسرے والے کو 50,000، تیسرے والے کو 30,000، تو میرے خیال ہے پہلی صف کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے، دنیا کے سارے شیطان مل کے نا ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے، جو آج اتنے لوگ اٹھاتے ہیں تو بندہ نہیں اٹھ رہا نا، تو دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے اگر یہ لالچ رکھ لی جائے۔ یہ ہے فرق، دنیا جو ہے وہ نقد اور آخرت ہے ادھار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی جہالت نادانگی میں، اس کے بعد فوراً پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بن جائے۔ نصیحت تو اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کو ایک بار اب ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہے کہ استری گرم ہوتی ہے، ایک بار اس کا ہاتھ جل گئے نا اس سے، تو کیسی اس کی نصیحت ہوگی، کبھی وہ بھول کے بھی اپنا ہاتھ نہیں اس پہ دوبارہ رکھے گا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح۔ یار مجھے تو پتا نہیں تھا، اندر ٹھنڈی کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، ڈرے گا اتنا، استری کی شکل دیکھ کے ڈرے گا جس کا ایک بار ہاتھ جل گیا۔
یہ ہے اصلاح، یہ ہے نصیحت والی توبہ. اے نہیں توبہ استغفار تسبیح پھیرو خیر جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ نہیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے حق میں ضرور مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ. ہاں جی جناب، یہ ہے قرآن کی توبہ کا کنسپٹ. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرف لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے کہ بغاوت کرو خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن میں عذاب کی آیات پڑھتے تھے فوراً اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، نماز کی حالت میں بھی. یعنی آپ تہجد کی نماز میں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو فوراً ہی عذاب کی آیات آتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو ہم بھی اسی سنت پہ کسی نہ کسی درجے میں عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. اب بھائیو آیت نمبر 120 سے آن ورڈ، 120، 121، 122 اور 123، یہ 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کو واضح کیا. اور میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابراہیم نے آخر کون سا ایسا کمال کیا ہے. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس کا آپ کو یہ پہلی آیت میں ہی اندازہ ہو جائے گا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع تھے، یکسو ہو کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جانے والے. اکیلے پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر، مرد کامل. یعنی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نہیں، یہ اللہ کو بھی پتا ہے اس بات کا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، صرف ایک لوط، یا ان کے چند گھر والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی. اللہ کو معیار چاہیے، تعداد نہیں. تعداد تو آج بھی کافروں کی کئی زیادہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 78 کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے. تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، قوم ناکام ہوئی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں پیش ہوں گے کہ کسی پر 4 امتی، کسی پر 3، 2، کسی پہ 1، کسی پہ 1 بھی ایمان نہیں لایا ہوگا. ایسے انبیاء بھی قیامت والے دن آنے والے ہیں. یہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بہت بڑی امت ہے، آپ صاحب امت پیغمبر ہیں. ادروائز اگلے انبیاء میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور 1-2 اور پیغمبروں کے کوئی زیادہ تعداد نہیں لوگوں پر ایمان لے کر آئی. ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے کے وہ بھی ان کے اٹھائے جانے کے کئی سال بعد، کافی عرصے کے بعد، لیکن وہ بھی ٹوٹی پوٹی فارم میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں وہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں، اور وہ بھی کوئی حق پر مبنی ان کا عقیدہ نہیں، باطل عقیدہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بگاڑ دی ہیں. میرا آپ مسئلہ نمبر 90 دیکھ لیں، جیوز اور کرسچنز کے عقائد کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کیا ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی وجاہت سے ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کامن فیکٹر ہے جیوز، کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان، الحمدللہ. لیکن چونکہ وہ مرد کامل تھے، ان کا اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اندر کا پیشن اتنا سٹرونگ تھا کہ اللہ نے کہا اکیلے ہی پوری امت ہے. یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں نا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہو جائے ایک طرف ہے، ابراہیم اکیلے ہی ہمیں ایسا پیارا ہے اپنے صحیح عقائد کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑوں لوگوں کا ایمان نہیں ہے، کہ ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت مرد کامل تھے، اللہ کے لیے مطیع، سر تسلیم خم کرنے والے، حنیفہ، یکسو ہو کر. یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے. حنیفہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. یکسو انگلش میں سے ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ. اللہ
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिकों में शामिल ना थे। शाकिरल लिअनउमिह, वो हर लम्हा शुक्र गुजार रहते थे उन नेमतों पर जो अल्लाह ने उन्हें दी थी। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ने चुन लिया था उनको और रहनुमाई फरमाई थी सीधे रास्ते की तरफ। इब्राहिम चुने हुए आदमी थे। इज्तबा, इसी से लफ्ज है मुजतबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है मुस्तफा, मुजतबा, चुना हुआ अल्लाह का बंदा। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने दुनिया में उनको भलाइयां अता फरमाई थी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक आखिरत में तो वो जरूर हमारे नेकोकार बंदों में शामिल होंगे। अल्लाह अकबर। आज देख लें, अब ये जुल्हिज्जा का महीना शुरू होने वाला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है हर तरफ। हज का महीना करीब है, भी 2-3 दिनों में शुरू होने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या इज्जत दी है, मैं कहता हूँ किसी इंसान के लिए ऐसी इज्जत नहीं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दे दिया कि आपने भी दीन इब्राहिमी की पैरवी करनी है। वो अगली आयत में आ रहा है, सुम्मा औहैना इलैक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम के बाद अब मर्द कामिल की हैसियत से आपको अल्लाह ने उठाया है पैगंबर बनाकर। सुम्मा औहैना इलैक, इसके बाद आपकी तरफ हमने ये वही की है, अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम, क्या महबूब तुम भी पैरवी करो मिल्लत इब्राहिम की। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। हनीफा, उस इब्राहिम की जो यकसू थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, जैसे हम वो हमारे यहाँ पर जो है वो निशान हैदर दिया जाता है फौज में, और निशान पाकिस्तान जो है वो सिविलियन, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ी डिग्री ये है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, शिर्क नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी डिग्री है, यानी छोटे से शिर्क से भी वो पाक थे। जैसा कि कुरान हकीम में कई जगह ये बात आई, अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना भी किसी ना किसी दर्जे में शिर्क में की कैटेगरी में फॉल करता है। शिर्क जली में नहीं आता, लेकिन खफी में तो है, रियाकारी शिर्क खफी में आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारीक से शिर्क से भी पाक थे, इसलिए ये सबसे बड़ा टाइटल है। मैं कहता हूं क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा टाइटल किसी शख्स को यह मिल सकता है कि अल्लाह ताला कह दे वमा काना मिनल मुशरिकीन, ये मुशरिकों में नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको ये अता फरमाए, आमीन। तो अल्लाह ताला हमारा है कि ए नबी, हमने आपकी तरफ भी वही की है कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करें, जो मुशरिकीन में शामिल नहीं थे, सबसे टूट कर एक अल्लाह के वो हो गए थे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैरवी का हुक्म दिया गया। लिहाजा अब ये हमारा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अकीदत का तकाजा है कि एक दफ़ा तो दुरूद इब्राहीमी हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अपने वो रेफरेंस पेज का दूसरा हिस्सा निकाल लीजिए, बैक साइड, जिसमें मैंने 5 क्रॉस रेफरेंसेस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखे हैं। वैसे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे मैं 3 घंटे कुरान हकीम की रोशनी में बोल सकता हूँ, लेकिन वो इतना टाइम नहीं, हमने अपना ये लेक्चर टाइम पे ख़त्म करना था। 5 क्रॉस रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। पहला क्रॉस रेफरेंस है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 124, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने जिन जिन बातों में, और अल्टीमेट आजमाइश तो की बेटे की कुर्बानी की, जिसका जिक्र सूरह अस-सफ़ात के अंदर मौजूद है। रो रो कर दुआएं कर कर के 87 साल की उम्र में बेटा मिला, और जब उसकी उम्र 12-13 साल हुई तो उसको भी ज़िबा करने का हुक्म आ गया। वो मेरा मसला नंबर 52 सुन लें कुर्बानी के ऊपर, उसमें मैंने ये बात बताई डिटेल से। जब जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने मुख्तलिफ बातों में, फ़अतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बातें पूरी कर दी। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे कामयाब होकर निकले हर आजमाइश से। अब उसका इनाम क्या मिला? क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने फरमाया कि बेशक ए इब्राहीम, हम तुझे इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं।
آپ مجھے بتائیں جب ابراہیم پہ صرف ایک لوط ایمان لائے اور ان کے بیٹے اور بیویاں ایمان لے کر آئیں, ان کے ساتھ کسی قوم نے کلمہ نہیں پڑھا, حتیٰ کہ ان کے اپنے باپ نے بھی نہیں پڑھا, اس وقت ابراہیم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے انسانیت کا امام بنوں گا. لیکن آج آپ دیکھیں, آج ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, لیکن انسانیت کے امام ان کو بنایا اللہ نے. اور نظر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ وقت نہیں دیکھا کہ وہ انسانیت کے امام اس حوالے سے بنے ہوں کہ اتنی انسانیت ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہوں. قال ومن ذریتی, انہوں نے کہا تو اے اللہ میری اولاد. قال لا ینال عہد الظالمین, پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد میرا جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا, یعنی تیری اولاد کی نسبت کام نہیں آئے گی. اگر کوئی تیری اولاد میں سے ہے اور ظالم ہے تو اس کو تو کوئی عہد نہیں, اگر کوئی صحیح ہوا نیکوکار تو ضرور اسے عہد ملے گا. تو اب یہ دیکھ لیں, یہ جو کہتے ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا, اس بات پر تم جو ہے غرور نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا, ورنہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام آیت نمبر 2, سورۃ الانعام کی کنکلوژن ان آیات کے اوپر زبردست. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, اس سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین پر جس کی ملت قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر, حنیفہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فرمانبرداروں میں شامل ہو جاؤں. یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں, سب سے پہلے میں سر تسلیم کرنے والا ہوں. پھر سورۃ الانبیاء میں بڑا ڈیٹیل ذکر ہے جو بت توڑ دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور بڑے بد بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا پیشن دیکھیں, کتنے بولڈ تھے ابراہیم علیہ السلام, اور آج کی لینگویج میں کتنے بزرگوں کے گستاخ تھے. یہ کہتا ہے نا بزرگوں کے گستاخ, تو جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا نا ان کو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ, ابراہیم پاگل تھے, یہ ابراہیم کا باپ ان کو کہتا ہے. تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں, بالکل واضح جواب, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54. قال لقد کنتم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم رہے ہو, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. یہاں کہتے ہیں ذرا کوئی لیپا پوتی کر کے بات کرے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں, کلیئر کٹ, بھائی ابراہیمی اگر کوئی ہوگا تو وہ حق بات کرے گا, تم اور تمہارے سارے بزرگ. دیکھیں جی, جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور آگے سے ہمیں کوئی شعر سنا رہا ہو, پھر ہم یہ کہیں گے یہ شعر تو یا ان بزرگوں کے نہیں ہے, تو یا پھر آپ اور آپ کے سارے بزرگ گمراہ ہیں قرآن اور سنت کی روشنی. ہم تو اس چیز کے پابند ہیں نا جو ہر چیز ہم تک پہنچی ہے. چوتھا ریفرنس سورہ الحج, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اب یہ مکی صورت ہے, یہاں پر کوشش سے مراد تزکیہ نفس اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور اسی کی الٹیمیٹ چیز جو ہے قتال بھی آ جاتا ہے. وہ سمم بونم آف اسلام ہے, اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم, ہر فلسفی کی جو ہائیسٹ گڈ ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اور قرآن پاک کی دعوت بھی یہ بہت بڑی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح سورۃ الفرقان میں فرمایا فلا تطع الکافرین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں. یعنی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. بڑا نیچرل دین ہے, نیچر کے مطابق ہے. ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی. هو سماکم المسلمین,
جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں رکھا، مسلم رکھا ہے. تمہارا اسم مسلم، یہاں پر مسلم صفت کے طور پر نہیں آیا، سر تسلیم خم کرنے والا نہیں. سماکم، تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین. من قبل، بہت پہلے، اس نبی کے آنے سے بہت پہلے، اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے. وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام، اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے مسلم. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں. میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. میرے 12 کلپس ہیں مختلف لیکچرز کے، فرقہ واریت اور اتحاد امت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے الحمدللہ. لیکون الرسول رسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے کہ انہوں نے دعوت حق پہنچا دی تھی. شہادت علی الناس انہوں نے کی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یوم النحر کا جو آپ کا خطبہ ہے، ایک تو ہے یوم عرفہ والا، ایک یوم النحر کا اگلے دن قربانی والا جو منا میں آپ کا خطبہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ پورا خطبہ میں نے وہ واقعہ کربلا اور محرم سے ریلیٹڈ 5 علمی پوائنٹ مسئلہ نمبر 66 اے کے شروع کے آدھے گھنٹے میں وہ پورا خطبہ بیان کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں کہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہم پر دی، ہم تک دین پہنچایا، اور یہ امت بھی گواہ ہے باقی پوری امت کے لیے. یہ حاضر و ناظر جو ترجمہ کیا بالکل غلط ہے، ورنہ تو یہاں پہ آ جائے گا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے، شہید کا ترجمہ. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروایا حاضر و ناظر والا. یہ وہی لفظ ہے، یہاں پر احمد صاحب ریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو اور یہ امت جو ہے وہ سب پر گواہ ہو. ان کو پتہ ہے پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اب ترجمہ کسی کا پڑھیں، جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے قرآن خود اس کی ڈنڈی پکڑے گا. یہاں وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم باقی لوگوں پر رسول اللہ کے بہاف پر گواہ بن جاؤ. یعنی امت یہ دعوت کی طرف، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں تزکیہ نفس کرو اور اس کو مال دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹ جاؤ؟ کتاب اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 625 سے 628 تک. اس میں 2 چیزوں کی طرف آپ نے فرمایا. نمبر 1 قرآن کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. جو اس کتاب کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ. اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن پکڑنا قرآن کو. اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یعنی قرآن کے ساتھ. ہوا مولاکم، وہی تمہارا حقیقی مددگار، تمہارا حقیقی دوست وہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین وہ دوست ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے. الحمدللہ. 5واں ریفرنس سورہ ال عمران آیت نمبر 64 سے 68. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اب یہ جوز اور کرسچن، جو میں نے کہا تھا نا، جوز کرسچنز مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے. اے اہل کتاب آ جاؤ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جوز اور کرسچن سے فرمائیے آؤ ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں. جوز اور کرسچنز کو بھی کہا جا رہا ہے ایک بات پر اکٹھے ہو، یہاں مسلمان ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے اور تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں. اسلام تو انسانیت کو یہ درس دیتا ہے کامن ٹرمز پہ اکٹھے ہو. یہ کی فار دعویٰ ہے، یہ آیت دعوت کی چابی ہے. آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. سواء بیننا وبینکم، ایک جیسی ہے تم میں اور ہم میں. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس کے. ماننا کافی نہیں اللہ کو، اللہ کو پوجنا، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور ہم آپس میں مختلف ہستیوں کو بعض کا رب نہ مان لیں، انسانوں کو نہ رب مان لیں، پیغمبروں کو رب نہ مان لیں۔ اس حوالے سے میں نے ایسے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 90 کے نام سے جیوز اور کرسچنز کے لیے قرآن حکیم کی دعوت، کراس ریفرنسز کے طور پر ساری آیات۔ مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے ای میل کی تھی کسی کرسچن کو یا کسی جیوز میں سے کسی شخص کو، تو میں نے وہ لیکچر بھی ان کو ریفر کیا کہ مسئلہ نمبر 90 الحمدللہ، کیونکہ آپ پتہ ہے انڈیا میں تو کافی جیوز اور کرسچنز موجود ہیں، جیوز تو اتنے نہیں لیکن کرسچنز بہت زیادہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اپنا مقدمہ بالکل پیش کیا، اس میں میں نے یہ آیات بتائی تھی کہ ایک دوسرے کو تو رب نہ مان لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ رخ پھیر لیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، کوئی مانے نہ مانے ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے جیوز اور کرسچنز، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، بڑے ابراہیمی بنتے ہو۔ اور پھر وہ کیا کہتے تھے، وہ جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کرسچنز کہتے تھے حضرت ابراہیم جو ہے وہ عیسائی تھے۔ اور جیسے شیخ زکریا صاحب نے بھی وہ نادانستگی میں لکھ دیا ایک صحابی کے بارے میں، ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں، یہ وہی چیز ہے، وہی امام شافعی تو بعد میں آئے ہیں۔ تو اب یہی چیز ہے، وہ جیوز اور کرسچنز والے ایشوز میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ذکر کر رہا ہے، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے شافعی ہو گئے؟ یعنی آج کی لینگویج میں وہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی یا یہودی ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو ٹائم پیریڈ ہی ان کا پہلے گئے، ان کو آپ نے کیسے بنا لیا؟ ویسے ان لوگوں نے اس سے بھی سٹیپ آگے گئے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی فقہ حنفی کو اختیار کریں گے۔ انہوں نے کہا چلو پرانے نہیں تو جڑے اڑاڑ لینا انہوں نے تو اسی قابو کریے نا، تو بس جب بندے کی بات ماری جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے گا، گستاخ پیغمبروں کا وہی ہوگا نا جو پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حنفی شافی مالکی یہ نہیں معاملہ نہیں، نہ وہ یہودی عیسائی، ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزرے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ دیکھیں کس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یعنی بالکل ایک سمپل بات ہے جو بندے کو سمجھ آ سکتی ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو ایسے لوگ ہو کہ ان باروں میں تو ان چیزوں کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں چلو تمہیں تھوڑا بہت کوئی علم تھا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں بالکل تم چٹے ان پڑھ ہو؟ اس میں بھی یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ، یا میں وہ کسی کو نماز کا طریقہ بتا رہا تو ایک بالکل وہ شکل سے کوئی چرسی پوڈری نظر آ رہا تھا، میں نام نہیں لے رہا اس لیے وہ جنرل بات ہو سکتی ہے، تو وہ مجھ سے وہ رفع الیدین کا مسئلہ پوچھ رہا تو وہ بندہ آگے کہتا ہے جی میں دساں جی اے بت رکھ کے آندے سن تا رفع الیدین ہوندا سی۔ یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا فوراً بتا دیتے ہیں، منو صاحب تو زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے یہود و نصارہ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، اس میں جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا اس میں تو تم اپنی تقریر بازی کرتے تھے، جس چیز کا تمہیں علی بے نہیں پتا اس میں تم جھگڑے کو کرتے ہو۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، ایک بے علم، اور اوپر سے اتنا پر اعتماد اور کانفیڈنٹ۔ یہاں بھی اکثر لوگوں کو جب بتائے نا اور جی اسی تو آج تک نہیں چھوڑا، تو بڑا بڑا لامہ ہے، تو بچپن تو لے کے ہوں تک قرآن دی اسی پڑھتا رہے، تو آج تک نہیں سنا۔ یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں سنا، مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب و سنت سے شغف نہیں ہوتا، اور اتنے تو اسی تو نہیں آج تک سنیا، یعنی مراد یہ کہ اسی تو پوری زندگی قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں تو سامنے نہیں پتہ لگا، یہ وہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان چیزوں میں تو تم جھگڑا کرتے ہی تھے، ان میں بھی جھگڑا کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، رتی برابر۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے، تم تو بالکل جاہل ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، او ابراہیم نہ یہودی تھے وہ، نہ نصارہ میں سے تھے، نہ جیوز تھے، نہ کرسچنز میں سے تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک تو نہیں تھے۔ اس کے اندر ٹونٹ ہے ان کے لیے کہ تسی تو رج کے مشرک ہو، ابراہیمی کہندے ہو اپنے آپ کو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، یہ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی کون ہے۔ اچھا اب اس آیت کو آپ اپنے اوپر بھی ٹرانسفر کر لیں۔ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات یاد ہے، انہی سے مستعار لیے، لہذا میں ان کا نام لوں گا، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے۔
ڈاکٹر اسرار صاحب جب بھی ان آیات پہ پہنچتے تھے ایک جملہ بولتے تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ نصارہ تھے بلکہ مسلم تھے. تو کہتے تھے اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ نہ وہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے. بالکل امپلائڈ ہے اس کے اندر بات، زبردست بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، تم ان کو اس طرح ڈیوائیڈ نہ کرو یہود و نصارہ اپنی اپنی پارٹی بازیوں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے پیغمبر ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے اندر ڈویژن نہ کرو. اپنے آپ کو اگر کہنا ہی ہے کسی نے کو محمدی کہہ دے، مسلم کہہ دے، اس کی نسبت کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ جو آتا ہے نا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون محبوب کی امت سے، کون ابراہیمی ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، ابراہیم کا تو قریبی وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی اتباع کرے. اب آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانصار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. اگر اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کی محبت کے لیے بھی تو رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے. یحببکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 100 ہے، 100 نمبر مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. اس میں نے کئی ایک احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے، جس کو آج ہماری ماڈرن لینگویج میں عاشق رسول کہا جاتا ہے. یہ لفظ ویسے مناسب نہیں ہے، ہم حرام تو نہیں سمجھتے اس لفظ کو، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے. عموماً یہ عشق کا لفظ جو ہے وہ سیکشول محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو کر رہا ہوتا ہے الفاظ کا میں نہیں اتنی باریکیوں میں پڑھتا، میں دوسروں کے بارے میں حسن ظن، میری لوگ باریکیاں پکڑتے ہیں نا الفاظ میں، تو میں اگر ان کے بارے میں یہ ہوں نا کہ یار نہ اتنی باریکیاں پکڑا کرو، تو میں بھی ان معاملوں میں اتنا سخت نہیں ہوں. اگر کوئی لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کر لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس نے گستاخی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مناسب اور غیر مناسب کی بات ہو سکتی ہے، نیت جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب تو وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں. وَهَذَا النَّبِي، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مشرکین عرب، اے یہود و نصارہ جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، هَذَا النَّبِي، یہ نبی ہیں اصل میں ابراہیمی. تم کہہ رہے ہو ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہوگا. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا پشت پناہ ہے. الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو مکمل ہوئی. اب یہ بقیہ کی آیات مکمل کرتے ہیں جلدی جلدی. آیت نمبر سورۃ النحل کی 124. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، صرف انہی لوگوں پر ہفتے کے دن کی پابندی لگائی گئی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا. جب بھی کوئی اختلاف کرتی ہے امت، اپنے وقت کے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کے اوپر پابندیاں آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک پابندی ہفتے کے دن کی آ گئی یہودیوں کے اوپر کہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے پھر انہوں نے شکار کیا ہیلا بازیوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کو اختیار کر لیا اپنی مرضی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ جمعے کا دن پیش کیا، انہوں نے اتوار چوز کر لیا، جمعے کے دن کی قدر نہیں کی، اور اللہ نے میری امت کی رہنمائی جمعے کے دن تک کر دی. میری امت نے یہ جمعے کا دن قبول کر لیا. اب قیامت والے دن سبقت لے جانے والی امت میری ہوگی. الحمدللہ. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے. اسی دن ابراہیم علیہ السلام، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول کا دن ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اصطلاح ہے، ویسے تو جو شرعی عیدیں ہیں وہ تو دو ہی ہیں، لیکن اصطلاح یہ عید کا دن، جمعے کا دن، یہ 52 عیدیں تقریباً سال میں یہ بھی بنتی ہیں. اور تیسری حدیث سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا.
ایک صحابی نے عرض کی بڑی جرت کر کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے کیا تب بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جمعے والے دن ضرور اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. کم از کم 100 دفعہ تو ہم ضرور پڑھا کریں جمعے والے دن پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ جمعے کا دن اسپیشلی مسلمانوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفہ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہفتے کے دن انہوں نے اختلاف کیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اللہ اکبر. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھے واعظ کے ذریعے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ، یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں بات ماننے والے نہیں، ان کے ساتھ پھر علمی مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے خود بھٹکا ہوا ہے، کون مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے. اب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اسے نہیں اٹھا سکتے. ہاں جو بیچارہ سویا ہوا ہے وہ تو فجر کے لیے اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت نہیں اٹھنے کی، اللہ کو پتہ ہے کون خود گمراہی کمانا چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو. اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم نے پچھلی 4 صبر آزما قسم کی نشستیں کور کی ہیں 8 گھنٹوں میں. مسئلہ نمبر 124 A, B, C اور D. انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈیٹیل سے 8 گھنٹے کی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور مسئلہ نمبر 71B میرا ریکارڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ. وہ جادلہم باللتی ہی احسن کے تحت میں نے مجادلہ کیا ہے جن بزرگوں کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. ان بزرگوں کی میں نے فاش غلطیاں کتاب و سنت کے خلاف جو تھیں، گستاخانہ، ویسے غلطیاں تو ہزاروں میں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اور وہ لیکچر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب الحمدللہ بنا ہے. کتاب و سنت کے منہج پر لانے کے لیے سب سے ایفیکٹو لیکچر 71B. اور اسی پر ایک ریسرچ پیپر ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام. یہ ریسرچ پیپر نمبر 2A ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے. یہ مانر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری ویب سائٹ بنائی اہل سنت پاک .com. ان کی ہدایت کا سبب بھی وہی اندھا دھند پیروی کا انجام، کیونکہ بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. جب ہمیں پتہ چلے اچھا ہمارے بزرگ پڑھواتے رہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف وعلی آل اشرف، پھر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ کہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے کتاب و سنت کو نہیں مان رہے، کہ جن کا اپنا سٹیٹس یہ تھا کہ ایک میں سمجھتا ہوں شرابی کبابی اور موچی عام بالکل نکھٹو قسم کا میری طرح کا انسان بھی اس طرح کی فاش غلطیاں نہیں کرتا، تو ہم ان کے پیچھے کتاب و سنت کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو وہ اس لیے ان کا مقصد تھا وہ جادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کیا تھا. اس کے بعد کچھ فیڈ بیکس آئی ہیں حافظ شیر محمد صاحب کی طرف سے کچھ آئی ہیں، حالانکہ میں ان ساری باتوں کے جواب ان لیکچرز میں دے چکا ہوں. پھر میں نے مجبوراً ان کی کال بھی اب اپلوڈ کر دی ہے، آج ہی ہم نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہے 12 ستمبر 2015 کو. وہ سمجھ لیں 124 جو ہے وہ ای بن گیا، اسی کا ایک پورشن بن گیا ان کی فون کال. اور پھر انہوں نے اپنے مولویوں کے افسانے کے اوپر انہوں نے اپنا موقع بھی بدل لیا بالکل 180 ڈگری. اب وہ مجھ سے بھی ناراض ہو رہے ہیں مختلف بھائیوں کے ذریعے. میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کا وہ خود نہ کرتے تو اپنی عزت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب انسان مسلک پرستی کے لیے حق بات سے اناد کرے، پہلے جو کچھ فون پہ کہا ان کی دل کی آواز تھی، بعد میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے مسلک کے بچانے کی آواز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی اور میں نے یہ کال ایک ہی ان کی کال ریکارڈ کی تھی، وہ اسی لیے کہ کبھی ضرورت پڑی، ورنہ تو کالیں ان کی کافی آتی تھیں. وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی بات اور آج وہ کال ہمارے کام آئی ہے، ورنہ مجھے ایک لیکچر اور دینا پڑتا، جان چھوٹ گئی ہے الحمدللہ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم کسی کو سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دو گے جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے. اگر کافروں کے ساتھ کبھی ایسا موقع ملتا ہے یا ایون مسلمانوں کے ساتھ تو وہ حد سے نہیں بڑھنا. مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر تو سب سے بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وہ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اجر ہو جائے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا صبر بھی نہیں ہوگا مگر اللہ ہی کی مدد سے. وَلَا تَحْزَنْ، اور رنجیدہ نہ ہو علیہم ان پر،
ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو جائیں ان کی فریب کاریوں کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ ٹینشن نہ لیں، جس نے ہدایت قبول کرنی کرے گا، جس نے نہیں کرنی دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو مانو چاہے انکار کرو۔ اگر خود دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے، اس سے زیادہ اور کیا نیکی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحم کیا ہوگا؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دی علیہم السلام۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، دودھ پینے والے مجنوں نہیں، اللہ کے فرما بردار تابع فرمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں، نیکوکار بھی درجہ احسان والے، اعلیٰ ترین نیکی کرنے والے لوگ۔ الحمدللہ سورۃ النحل بھی کنکلوڈ ہوئی، الحمدللہ 190 نمبر لیکچر میں ہماری 14 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ میرا خیال ہے اب ہم کوشش کریں گے 190 لیکچر اور نہ ہوں قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کے لیے، 100 لیکچرز کے اندر اندر ہو جائے، کیونکہ کافی ڈیٹیل موضوعات تو ہمارے کور ہو چکے ہیں اور بڑی خوشی کا موقع ہے اس حوالے سے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں بڑا مشکل ترین ٹاپک آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے۔ ابھی تو میں وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا، کیونکہ بڑی ایمبیگوٹیز ہیں ان کے اندر، اس واقعے کے اندر، تو اگر تو میری تیاری ہو گئی اس ایک ہفتے کے اندر، پھر تو میں واقعہ معراج کو ڈیٹیل سے اس کے سارے اختلافی موضوعات ڈسکس کروں گا، مسئلہ نمبر 126 کے نام سے۔ آج کا تو لیکچر یہ اسپیشل لیکچر ہے، یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 125 کے نام سے اپلوڈ ہوگا۔ بہت اسپیشل لیکچر ہے الحمدللہ، سینکڑوں لیکچرز پہ بھاری ہے الحمدللہ، آپ کو اندازہ ہو گیا، کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں تیار نہ ہو سکیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو سکپ کریں گے، پھر کبھی موقع ملا تو واقعہ معراج کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کا پھر ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔